مناجات، دعائیں اور وظائف ہماری بے چینیاں، ہماری تلخیاں، ہماری پریشانیوں کا حل ہے۔ ان میں ہم نے سب سے پہلے آیت الکرسی کا انتخاب کیا۔ آیت الکرسی، آیت الکرسی، اس کو آیات الکرسی پڑھتا ہے تو غلط کہتا ہے، اور اگر اس آیت کو اس سے آگے جدھر تک میں نے پڑھا ہے اس سے آگے سمجھتا ہے تو وہ بھی غلط کرتا ہے۔ آیت الکرسی کی ایک آیت ہے، وہ یہی ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ آپ علیہ السلام نے پوچھا حضرت ابی بن کعب سے کہ یہ بتاؤ کہ قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت آیت کون سی ہے؟ تو نے کہا اللہ کے رسول میری سمجھ میں تو یہ آیت الکرسی آتی ہے، سب سے عظیم آیت۔ عظیم ان معنوں میں ہے کہ صفات الہی، اللہ کی صفات کی، اللہ کی ذات کی کوئی ایسی شک نہیں ہے جو اس کے اندر موجود نہ ہو۔ اللہ کی توحید کی کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو اس کے اندر موجود نہ ہو۔ غلط خداؤں کا جو تصور ہے اس کا توڑ کوئی ایسا نہیں جو اس کے اندر موجود نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ میاں ریٹائر ہو گیا، اللہ نے اختیار دوسروں کو دے دیا۔ غلط کہتے ہیں، قرآن خود یہ بات کہے گا۔ کوئی کہتا ہے مجھے فلاں چھڑوا لے گا، مجھے فلاں بخشوا لے گا۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم جنت کے وارث ہیں، ہمارے بغیر کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے بغیر، عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ تو یسوع نے صلیب پر چڑھ کے دے دیا ہے۔ تو قرآن نے کہا وہ تصور، یہ سارا تصور غلط ہے۔ اللہ کون ہے وہ اس صورت کے اندر ہے۔ ایک اور آیت اس کے بعد ہم پڑھیں گے، وہ سورہ اخلاص ہے، جس کو نبی رحمت نے فرمایا کہ سورہ اخلاص جو ہے وہ ایک تہائی قرآن ہے۔ اچھا، لوگوں نے اس کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھو تو پورے قرآن کا ثواب پکا ہے۔ یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ 3 دفعہ پڑھ لیا تو چونکہ حضور نے اس کو ایک تہائی فرمایا۔ ایک تہائی ان معنوں میں پورے قرآن کو آپ کھول لیں تو قرآن پاک میں 3 مضمون جو ہیں وہ حضرت آدم سے لے کر آج تک بیان ہوئے ہیں۔ پورے قرآن کا عنوان کیا ہے، موضوع کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہے، توحید کے دلائل ہیں، شرک کی مذمت ہے اور اس کی تردید مختلف انداز میں کی گئی ہے، رسالت، رسول کی ضرورت، رسولوں کا آنا قوم کی طرف، رسالت کا تذکرہ ہوگا یا معاد اور آخرت کا تذکرہ ہوگا۔ یہ 3 وہ احکام ہیں جو سارے انبیاء کرتے رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو سورہ اخلاص میں ایک تہائی یعنی اللہ کی ربوبیت کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جو اللہ کی ذات مشرکین کرتے ہیں جو سورہ اخلاص میں موجود نہ ہو۔ وہ احد ہے، وہ الصمد ہے، وہ اس کا کفو کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ لم یلد ولم یولد ہے، اس کا کفو کوئی نہیں۔ یعنی توحید باری تعالیٰ کی سب سے بڑی دلائل جو ہے نا جامع، وہ صورت کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے وہ ایک تہائی قرآن ہے۔ مطلب باقی یہ بالکل جس طرح عام بندہ کہہ دے یار جی یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، یہ آپ پڑھ لیں تو آپ کو پوری ریاضی سمجھ آئے گی، آپ کو پوری فزکس سمجھ میں آ جائے گی، بس یہ 4 ورقے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کو رٹ لیا اور بس آپ فزکس اور کیمسٹری کے آپ ماسٹر بن گئے۔ وہ قرآن ہے، وہ ایک تہائی قرآن ان معنوں میں ہے کہ قرآن کے مضامین ایک تہائی اس کے اندر، اس سے بڑے جامع الفاظ میں اور کوئی نہیں ملتے ہیں۔ بہرحال تو آیت الکرسی کا بھی یہی حساب ہے۔ اس بارے میں نے بتا دیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے جی؟ دعا ہے۔ ہتھیار کس لیے بندہ پاس رکھتا ہے؟ اوکے ویلے کم آئے، دشمن سے نبٹ سکوں میں میری قوت اور طاقت ہوتا ہے میرا۔ تو حضور نے فرمایا مومن کا سب سے بڑا صلاح المومن دعا، مومن کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے، وہ دعا ہے۔ جب ماسٹر کی اس کے پاس ہے، ماسٹر کی، کلید شاہ اس کو کہتے ہیں، وہ جب چاہے اللہ کو جن لفظوں میں والے اللہ کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں، یہ مومن کے پاس ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا جس نے شام کو رات کو بستر پہ جاتے ہوئے یہ پڑھ لی، صبح تک وہ شیطان کے تسلط سے، بدخوابی سے، بد نظری سے محفوظ ہو گیا، پریشان خوابی سے وہ ہو گیا، شیطان کے تسلط سے محفوظ ہو گیا، شریر کے شر سے محفوظ ہو گیا۔ صبح جس نے پڑھ لی وہ شام تک اللہ کی اس میں آ گیا۔ حضور نے فرمایا جس نے یہ صبح پڑھ لی تو اس کے اور جنت کے درمیان میں کوئی اور پردہ نہیں ہے ماسوائے موت کے جی۔ یہ پڑھ لے تو وہ تو آپ علیہ السلام پڑھتے تھے، بچوں پہ پڑھتے تھے، بچے ڈر جاتے ہیں، بچے ضد کرتے ہیں، وجوہات اس کی اور بھی ہوتی ہیں، آپ پڑھ کے دم کر لیں۔ یہ کسی کے پاس لوگ بھاگتے ہیں کہ اس سے جا کے میں دم کراؤں گا،
تاثیر منہوں میں یا لائسنس میں یا داڑھیوں میں نہیں ہے جی، ان الفاظ میں تاثیر ہے. سر کے دل سے آپ پڑھیں، بچے پہ آپ دم کریں انشاءاللہ العزیز، وہ کیا ہوگا کہ وہ ہو جائے گی. ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ پہ بات کریں گے، آخری 2 سورتوں پہ بات کریں گے. انبیاء کرام نے جو بڑا ہتھیار جس کو قرآن نے کہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت یوسف علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ایوب علیہ السلام کا، ان سارے ہتھیار جو بھی ہیں انشاءاللہ، تاکہ ہمارے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں. اس کو اگر صحیح پڑھنا آ جائے اور الفاظ اس کے اندر ہیں تو انشاءاللہ. اللہ لا الہ الا ہو پھر بات ہو چکی. اللہ اصل میں الالہ ہے. الہ بہت ہیں. جب آپ کہتے ہیں لا الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں، الہ بہت ہیں. الالہ ایک ہی ہے. الف لام جس کو آپ معرفہ کہتے ہیں، سٹی اور دی سٹی میں جو فرق ہوتا ہے. اللہ لا الہ وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو جس کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں. الہ الا اللہ لفظ بہت ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا اور کوئی الہ ہے ہی نہیں ہے. اور جو سمجھتا ہے الہ ہے وہ غلط کہتا ہے. اس آیت کو پڑھ لیں. اب جو بھی الہ کا تصور ہوگا کہ وہ تھک گیا، وہ ریٹائر ہو گیا، اس نے اختیار دوسروں کو دے دیا، اور یا یہ کہ اس نے اپنے پیاروں کو اختیار دے دیا، وہ ساری باتیں غلط ہیں. الحی، الحی 2 یہ تھی. یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جب پڑھنا مشکل ہو تو یہ کو یہ میں بدل دیتے ہیں، نون کو نون میں بدل دیتے ہیں. 2 ساکن اکٹھے ہو جائیں تو ان کو ایک کر دیتے ہیں. کبھی حذف کر دیتے ہیں، احذاف ہوتا ہے، اسکان ہوتا ہے، ساکن دے دیتے ہیں. کبھی ابدال ہوتا ہے، با کو یا سے یا کو واو سے بدل دیتے ہیں. عربی زبان کی اپنی نزاکتیں ہیں. الحی، الحی کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے. کب سے زندہ ہے جی؟ اب کوئی زمانہ ہے ہی نہیں کہ وہ آپ کہیں کہ فلاں وقت سے لے کر، وہ ہمیشہ سے ہے. اور الحی کا معنی ہے وہ ہمیشہ رہے گا. القیوم، یہ دیکھ لیں یہ صفت. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی دعا ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ حضور نے فرمایا اللہ سے اسم اعظم سے دعا کیا کرو. یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، اللہ کی اسم اعظم سے دعا کیا کرو. تو حضور بلکہ آپ نے فرمایا جو دعا اسم اعظم سے مانگی جاتی ہے تو اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے. فرشتے اس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں، فرشتے آمین کہتے ہیں، رب قبول کر لیتا ہے. تو بعد نے کہا یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث. کسی صحابی کو آپ نے دعا مانگ رہا تھا، اس طرح پڑھ رہے تھے یا حی یا قیوم، فرمایا اس نے اللہ کی اس پاک نام سے دعا کی ہے کہ جس نام سے بندہ دعا کرے تو اللہ اسے کبھی رد نہیں کرتا. الحی اور قیوم، قیوم کا معنی کیا ہے؟ وہ ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا. اور قیوم کا معنی یہ ہے کہ اس نے پوری آسمان و زمین اور اس کے جو کچھ بھی ہے اس کے وجود سے قائم ہے. یہ اللہ کے نام ہے الحی، القیوم. اور اس کو اگر بندہ کسی کا نام عبد الحی ہے، اسے حی کر کے بلانا، اس سے بڑا اسلام میں اور کوئی گناہ نہیں ہوگا. عبد القیوم نام ہے، اس کو قیوم کر کے بلانا، کیونکہ یہ تو خالص اللہ کا نام ہے. آپ بندے کو قیوم سمجھ رہے ہیں، آپ بندے کو حی سمجھ رہے ہیں. کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ کے ہیں، بندے کو بندہ پکار سکتا ہے، بندے کو پکار سکتا ہے. لیکن کچھ نام ایسے ہیں جو خالص اللہ کے ہیں. جس طرح عبداللہ ہے، فرض کیا آپ عبداللہ کو اللہ کر کے بلاتے ہیں، اللہ ذرا میری بات سن، اللہ تم نے نعوذ باللہ تم نے یہ بات بڑا غلط کی تھی، تو یہ اللہ کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ تو عبداللہ ہے. تو اسی طرح یہ نام لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑتی اس کو، نہیں اخذ کرنا، تاخذہ اس اللہ کو نہیں آتی سنۃ نیند کی ابتدائی حالت. اسے آپ جو بھی نام دے لیں. بعض دفعہ نیند بندے کو یہ چٹکے چھٹکے 2-4 مارتا ہے تو تھوڑی دیر بعد وہ کیا ہوتا ہے، سنبھل کے بیٹھ جاتا ہے. یہ ڈرائیور وغیرہ ایسے کرتے ہیں. بعض دفعہ اونگ میں ڈرائیوروں کا تو میں نے سنا ہے کہ بلکہ دیکھا بھی ہے کہ وہ 4 گھنٹے اسی نیند کی حالت میں، اسی اونگ کی حالت میں، وہ کہتے ہیں جی میں پشاور سے چلا تھا لاہور تک، گجرانوالے تک میں سو کے آیا ہوں جی. گاڑی چلا رہا ہے وہ. بڑی عجیب سی بات ہوتی تھی. وہ میں نے پوچھا کیسے آنکھیں تیری کھلی؟ کہتا آنکھیں کھلی ہوتی ہیں جی، ہاتھ کام کر رہا ہوتا ہے، پتہ ہے گاڑی آ گئی ہے، پاس کرنا ہے، روکنا کرنا ہے، آنکھیں کھلی ہیں بالکل، لیکن دماغ سویا ہوتا ہے. اور میں یار تو بیڑا گھر کر دیا. کہتا آج دی گل نہیں، ہمیشہ ایسے ہوتا ہے. اور صرف میری گل نہیں ہے، سارے ڈرائیور اس طرح کرتے ہیں.
میں بس تو کمال کرتے ہیں اگر ایسے ہی کر دیتے ہیں تو نیند کی ابتدائی حالت کو اونگ کہتے ہیں، اونگ جانا، اللہ کو وہ بھی نہیں آتی کیونکہ اگر وہ اونگ جائے، نیند کیا ہوتی ہے؟ نیند کا اسلام کہتا ہے کہ جو قرآن کہتا ہے فیمسک التی قضا علیہ الموت، بندہ رات کو مر جاتا ہے۔ نیند جو ہے موت کی بہن ہے، بندہ جب رات کو خواب میں سونے لگتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے جی؟ مر جاتا ہے۔ اور واللتی لم تمت فی منامہا، جو نہیں مرتا اللہ اسے نیند میں روز موت دیتا ہے۔ نیند موت ہے، نیند موت ہے، کتنے سویا تو مویا برابر ہو جائیں گے۔ بلکہ ہمیں تو اسلام نے کہا ہے کہ جب نیند پہ جاؤ تو مرنے کی دعا کر لو جی، بسمک اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ میں تیرے نام سے مرنے لگا ہوں، میں مرنے لگے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی ہم کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن دعا جو حضور نے سکھائی ہے کہ تیری نیند بھی عبادت بن جائے گی، تو یہ پڑھ کے سو جا، اموت و احیا، تیرے نام سے مر رہا ہوں، جی زندہ ہویا انشاءاللہ صبح تو تیرے نام نال زندہ ہو سکیں گے۔ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، شاید اٹھے یا نہ اٹھے صبح کوئی، صبح پتہ نہیں اٹھنا کہ نہیں ہوتا جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ ایک آرزو ہوتی ہے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اب بعض دفعہ بندے سوتے ہیں، کیا ہوا ہے جی؟ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، بس راتی سوتا ہے، سویرے ایسا آنکھیں آواز کیوں نہیں آ رہی، جا کے دیکھا تھے۔ اب جب اٹھتا ہے تو پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا، اللہ کا لکھ لاکھ شکر ہے جس نے مجھے مرنے کے بعد پھر زندہ کر دیا ہے، زندہ ہو گیا۔ تو موت، مریا اور سویا برابر ہیں، اللہ رب العزت کو کبھی نیند نہیں آتی، یہ بات ذہن میں رکھیں تاکہ وہ کائنات کی حفاظت سے غافل ہو جائے۔ اتنا بھی نہیں کہ اس کو اونگ آ جائے، اونگ میں بھی بندہ غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے، سینا ولا نوم۔ اگلی بات یہ ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اس کا ہے۔ لہو، لام زبر لا جو ہے نا عربی زبان میں، اس کے کوئی 28 معنی بنتے ہیں، کبھی یہ شان کے لیے، کبھی ملکیت کے لیے، کبھی یہ واسطے کے لیے، کبھی یہ قسم کے لیے بھی آتا ہے۔ جو کچھ بھی ہے اس میں حکومت، قدرت اور اختیار، اقتدار اللہ کا ہے۔ لہو ما فی السماوات، اس میں وہ ایک ہی ذات ہے، کیونکہ اور ہے اس کے ساتھ شریک جی، تو کوئی شریک نہیں ہے جی۔ ہم جو حکم اسی کا چلتا ہے، قرآن میں آتا ہے ان الحکم الا للہ، ان الامر کلہ للہ، فیصلہ کرنا اللہ کا کام، حکم دینا اللہ کا کام، حکومت کرنا یہ اللہ کا کام ہے، اسی کا ہے۔ من ذا الذی، کون ہے وہ؟ من الذی، من ذا، کون ہے وہ؟ ذا، یشفع عندہ، جو اللہ کے قریب جو ہے وہ شفاعت کرے، لب کھولے۔ شفاعت کرنا کیا ہوتا ہے؟ آپ بھی شفاعت کرتے ہیں، کسی کی شفاعت اگر کوئی نیک شفاعت ہے تو قرآن میں آتا ہے من یشفع شفاعتن حسنتن یکن لہ نصیب منہا۔ آپ کسی بندے کی سفارش کرتے ہیں کسی جگہ پر، وہ حقدار ہے، اور وہ بھی مطلب ہے نجائز کسی کا حق مار کے اس کو نہیں لایا جا رہا، وہ شفاعت کرتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں اس کا پورا ثواب ملے گا۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے میں بہت سارے کام کرنا چاہتا ہوں، اس بندے کے لیے دینا چاہتا ہوں، لیکن میں خوش ہوتا ہوں کہ کوئی بندہ سفارش کرے گی، شفاعت کرے گی، شفاعت کروا کے شفاعت کیا کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے، آپ فرماتے کہ شفاعت کیا کرو، یعنی یہ بچہ ہے، یہ اہل ہر لحاظ سے دیانتدار بھی ہے، صداقت شعر بھی ہے، تو اس کی اگر وہ کر لو، اسے کیا کرو شفاعت، اسے شفاعت۔ ومن یشفع شفاعتا سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ ہاں، جس بندے نے سفارش کی نااہل بندے کی، یہ نااہل تھا یا کسی کا حق مار کے سفارش کر رہا تھا، یکن لہ کفل منہا، اللہ کہتا ہے جو بھی وبال آئے گا، جو زوال آئے گا، جو گناہ اس پہ آئے گا، اس میں یہ سفارش کرنے والا بھی حصے دار ہوگا۔ یہ ہے قرآن کا فیصلہ۔ من ذا الذی یشفع، وہ کون ہے جو اللہ کے ہاں شفاعت کر سکے؟ کس کی جرت ہے؟ من ذا یشفع عندہ، اللہ کے ہاں وہ شفاعت کر لے، ہاں الا باذنہ، اذن، اللہ جب خود اجازت دے گا،
اور جتنی اجازت دے گا، جب دے گا جتنی اجازت دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اب دیکھیں وہ شفاعت جو آپ کریں گے، رسول اللہ شفاعت کریں گے، حضور فرماتے سارے نبی انکار کر دیں گے۔ لوگ کہیں گے اللہ میاں اتنی دیر ہو گئی ہے، سارے لوگ زندہ ہو گئے ہیں، قبروں والے اٹھ گئے ہیں، مردہ جو تھے وہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، ساری دنیا میں حشر میں میدان حشر میں اکٹھی ہو گئی ہے، اگلا کام شروع کریں نا۔ اب جو جس کے لیے ڈھونڈ رہی ہے ساری دنیا نا، وہ کہہ رہی یار جی جو بھی فیصلہ ہو چلو بعد کی بات ہے، حساب شروع تو کرو نا جی۔ تو انہوں نے کہا جی صاحب کون شروع کرے؟ اللہ کو کسی کوئی کہے گا تو اللہ صاحب شروع کرے گا جی، یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے جی۔ لوگ کہیں گے یار جی پھر کیا کرا، کس کو جاواں، تاکہ اللہ رب العزت کے سامنے جا کے گزارش کریں اللہ میاں صاحب شروع کریں، پھر آدم کے پاس آئیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ وہ جو آپ شفاعت کر رہے ہیں یہ وہ ہے، اور یہ سفارش وہ ہے صرف جہنم میں جو جہنم کا مستحق ہے وہ چلا گیا ہے۔ تھوڑا سا یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی نہیں۔ یہ سفارش کریں گے، آدم علیہ السلام کہیں گے نہیں اللہ بڑا غصے میں ہے، اللہ کی قسم ہے میرا یہ حق نہیں بنتا، میں اس قابل نہیں ہوں کہ اللہ کے سامنے شفاعت کروں۔ خود گئی رہا، اور بھی بڑے نبی ہیں نا ان کے پاس چلے جاؤ، جناب نوح کریں گے لست لہا، میری ضرورت نہیں ہے کہ میں شفاعت کروں۔ اور پھر وہ جناب موسیٰ آئیں گے، جناب ایوب، یونس، جناب عیسیٰ، جناب ابراہیم، لست لہا، میں انہیں جوگا نہیں ہے۔ لست لہا عربی زبان کا لفظ ہے، میں اتنے جوگا نہیں ہے جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ آخر کے ان کون رہا پھر یہی تو رہے نا جی۔ حضور نے فرمایا میں جب دیکھوں گا کہ اللہ میاں کی طرف دیکھوں گا، اللہ میاں میری طرف دیکھیں گے، تو میں سمجھ جاؤں گا کہ اللہ کی طرف سے بھی اجازت ہے، میں پھر فوراً سجدے میں چلا جاؤں گا۔ شفاعت کس طرح ہوتی ہے؟ شفاعت میں چلا جاؤں گا، اور کبھی آپ حدیث کے الفاظ سنیں یا آپ نے سنے ہوں گے، اس مت ہے میں طویل سجدہ کروں گا، 50,000 سال کا لمبا سجدہ۔ یہ حشر کا ایک دن بنتا ہے نا جی، ہمارا 50,000 تم کا ایک دن بنتا ہے۔ اللہ میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، اللہ کی تعریف کروں گا، ان لفظوں میں کروں گا جو اس وقت اللہ میرے دل میں ڈالے گا۔ پھر اللہ کہے گا یا محمد ارفع راسک، اٹھائیے سر جی، اٹھائیے سر، اب آپ مانگتے جائیں میں دیتا جاؤں گا، اب شفاعت کریں میں شفاعت کرتا جاؤں گا۔ پھر آپ کہیں گے اللہ میاں یہ ساری نسل آدم کھڑی ہے، اللہ نے صاحب شروع کر دی، صاحب شروع ہو گیا صاحب، ابھی اور کوئی شفاعت نہیں ہے، جنت میں جہنم میں جانے تک کوئی اور شفاعت نہیں ہے۔ یہ شفاعت اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ، یہ بھی یاد رکھنی ہے۔ کبریٰ کس کو آتے ہیں؟ اکبر مرد ہوتا ہے، کبریٰ بڑی عورت دینا مونس سے سیکھا ہے۔ سب سے بڑی شفاعت جو اللہ کے رسول کریں گے وہ یہی ہے، حساب شروع ہو گیا، حساب شروع ہو گیا، نامہ اعمال سجے کھبے ہاتھ میں دے دیتے۔ لیکن بڑی عجیب بات آپ کو بتاؤں، آپ نے پہلے سنی ہوگی، آپ کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہے، اللہ بلکہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میاں جب نامہ اعمال دیے جائیں تو سجے ہاتھ میں دیں، پھر دعاؤں نال تو نہیں نا جی، پھر وہ سجے ہاتھ والے اعمال ہوں گے تو پھر ہی ملیں گے نا جی۔ تو آپ کی میری دعا سے ہے میں سارے عمل کھبے ہاتھ والے کرتا رہا ہوں، تو جب ادھر نامہ اعمال اللہ سجے ہاتھ میں دے دے، اللہ کو اصول یہ نہیں۔ اچھا جی وہ نامہ اعمال آپ کے دائیں ہاتھ میں آ گیا ہے، نامہ اعمال میں نہ کوئی اور چیز پائی جا سکتی ہے تو نہ اس کو کڑی جا سکتی ہے۔ ابھی یہ جو نامہ اعمال آپ کے ہاتھ میں ہے بظاہر کامیاب ہو گئے، لیکن ابھی یہ سارے اعمال آپ کے اپنے نہیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ یہ سارے تو اپنے آپ کے نہیں ہیں، اس میں جو زکات شکات کٹنی ہے جی، وہ جو کس کو تفا مارے ہیں، اس کو گالی دی ہے، اس کے 50 روپے کھا گیا ہے، تو کیا ہوگا؟ ابھی اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا، آج کریں جی وہاں جو ایکسچینج ہوگا وہ کس چیز کا ہوگا؟ اعمال سے ہوگا۔ اس کے میں سے ابھی کیا ہے کہ وہ نکالیں، یہ اس کو دے دیں، اور یہ اگر اس بات نہیں تو نیکی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈال دیں، یہ نیکیاں اس میں سے نکل رہی ہیں، ہے سجے ہاتھ میں پکڑیا۔ بلکہ حضور نے فرمایا کہ بندہ ایسا ہوگا کہ اس کے پاس اتنی نیکی ہوں گا، ٹھہر لگیا ہوا زمین و آسمان کے اندر، بڑا خوش ہوگا کہ بڑی کمائیاں کی تھی نہیں جی، لیکن اللہ کہے گا جی مکاؤ یہ حساب کتاب جی، اور لین دین بھی تو کرو نا جی، اس کا جب لین دین شروع کرے گا تو بڑا حیران ہوگا کہ وہ نیکیاں ساریاں رڑ گئی ہیں، کچھ اس کو دے دی، کچھ اس کو دے دی، کچھ اس کو دے دی، اور اجے حساب کتاب باقی ہے۔ پھر اللہ کہے گا کہ ابھی تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو وہ اس کے کھلاتے میں وہ جدھر نیکیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، یہ حقوق العباد ہے، حقوق العباد،
معمولی بات ہے، کسی کو گالی دے دی، کسی کو بے عزت کر دیا، کسی کو جاتے جاتے میں نے چونی مار دی ہے، کسی کے میں نے 10 روپے لگا لیے، کون دیکھ رہا ہے کون پوچھ رہا ہے، رشوت دے دی ہے، غبن لے دی ہے، سود پہ بچوں کو پالا ہے اور پڑھایا ہے، رشوت غبن پہ سارا نسلیں پروان چڑھتی رہی ہیں، تو جان چھوٹ جائے گی جی۔ وہ جو ڈھیر لگا ہوا تھا نیکیوں کا، ادھر گناہوں کا ڈھیر لگا ہوا۔ بس بات میں کر رہا تھا وہ جو اب میرے ہاتھ میں آپ کے ہاتھ میں نام اعمال ہے، وہ سارا آپ کا نہیں ہے، ابھی اس میں سے تخریج اور تفریق اور تقسیم وجہ ہونی ہے، وہ جب ہو جائے گی پھر اللہ نے کیتا کہ پھر بھی دائیں ہاتھ والا ہے، پھر بھی دائیں ہاتھ والا ہے۔ اب میزان پہ عمل چلیں گے نا تو ہم مزے کی بات یہ ہے کہ تولنے کے لیے کتنے فیصد چاہیے جی؟ 51%۔ سکولت موازین ہو، ترازو جو ہے اللہ قرآن نے جو سمجھایا تھوڑا ذرا نیواں ہونا چاہیے، گناہوں سے ذرا نیواں ہو، اللہ کہتا ہے معاف کر دو۔ 51% ہے۔ اگر پھر بھی ہے تو اللہ کہے گا جی ٹھیک ہے اب تم جا سکتے ہو، جنت میں چلے جاؤ۔ وگرنہ خدا نہ خواستہ یہ سارا نامہ اعمال یہ سارا ادھر تقسیم ہو گیا، نیکیاں تو تھے ہیں تیرے پاس لیکن ساری تیری نہیں ہے، اس میں کوئی چوری کی ہے، غبن فراڈ کیا، اور ممکن ہے کہ یہ نامہ اعمال کھبے ہاتھ میں چاہ جائے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اہل جنت چلے گئے جنت میں، اہل جہنم چلے گئے جہنم میں۔ اس میں کئی ساری دنیا کافر ہی نہیں ہے، سارے مسلمان بھی گئے، وہ جو اتنی بڑی تعداد ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں پھر مجھے اللہ کہے گا، میں اللہ کی مرضی دیکھوں گا، اللہ میاں اور راضی ہے تو میں کہوں گا اللہ میاں بڑے لوگ ابھی جہنم میں ہیں، تو اگر اجازت ہو تو اللہ میاں نے کڑ کے آنا۔ فرمایا اللہ مجھے کہے گا فَيُحِدَّ لِي حَدًّا، اللہ ایک حد مقرر کرتے رہے گا، انہاں بندیاں نو اتنے فیصد لوگ جتنے جو ہیں یہ آپ اس نکال کر لے آئے، میں جاؤں گا، میری شفاعت سے وہ باہر آ جائیں گے۔ پھر دوبارہ میں جب کہوں گا تو میں کہوں گا اللہ میاں بندے ابھی بھی، اللہ میاں مجھے کہے گا کہ جائے، اللہ کی مرضی دیکھوں گا، میں جاؤں گا، اللہ میرے لیے ایک حد فَيُحِدَّ لِي حَدًّا، ایک حد مقرر کر دے گا، وہ میں پھر ان کو لے کے آؤں گا، پھر 3 دفعہ آپ لے کے آئیں گے، یہ آپ جہنم سے نکال کے لائیں گے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اذن عام ہو جائے گا، سفارش بھی عام ہو جائے گی، اللہ کہے گا جی ساجی صاحب نو آکھو، یہ جس کو جانتا ہے جس کو وہ لے کے آ جائے، اس کو اس نے مجھے وضو کے لیے پانی دیا تھا تو اس کو جا کے نکال کے لے آؤ، تم جس کو حافظ کو یا عالم کو جو صحیح عالم ہے وہ نکال کے لے آؤ، پھر وہ نکالیں گے، حاجی نکالے گا، نمازی شہید نکالے گا، پھر نکلیں گے، پھر تو شفاعت عام ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کے ہاں لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، لا یتکلمون، لب نہیں کھول سکتا کوئی، انہوں نے چس کے نہیں سکتا اللہ کی داد نہ، جب اجازت ہوگی۔ یہ ہے اللہ۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ایک بات، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اب آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ ہوا ہے، پہلے بندے سے لے کر زمین و آسمان کے قائم ہونے سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہوا، جو ہوگا، جو پیدا ہوگے، جو پیدا ہونے سے پہلے مر گئے، یا علم، اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ آپ کا علم محدود ہے، میرا علم محدود ہے، انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، محدود ہے، ایک حد ہے نا اس کی، اس سے حد کے آگے نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کو ایک اللہ تعالیٰ نے، آپ یوں کہیں کہ آدم سے لے کر قیامت تک کا علم آپ کو دیا ہے، جنت میں کیا ہوگا، جہنم میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، جنت کی نعمتیں کیا ہیں جو ہمیں آپ نے بتا دی ہیں، تو بتا دیا ہے، لیکن ایک حد ہے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے وہ بندے کے پاس، بندہ تھا یا فرشتہ تھا، خضر جس کا نام آپ کہتے ہیں، تو پتا تھا میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، کچھ سیکھنا چاہتا ہوں آپ سے، جو آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، جو میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں، کچھ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تو نہیں رہ سکتا تیرے بس میں۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں، میں سکھنا وہاں سے آیا۔ انہوں نے کہا تو آپ نہیں رہ نہیں سکتے نا۔ انہوں نے کہا جی رہ نہیں، میں سکھنا وہاں سے آیا، اتنا صبر کر کے آیا ہوں، تھک گیا ہوں، تو آپ کہتے رہ نہیں سکتا جی۔ انہوں نے کہا جی رہ سکتا ہے تو صبر نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا جی کرساں۔ انہوں نے کہا بس پھر ٹھیک ہے، بولنا نہیں ہے، میں جو کروں جو چاہوں جو نظر ہے بولنا نہیں ہے۔ ہاں میں خود بتاؤں گا آپ کو بعد میں، کوئی بات اگر ایسی ہو تو آپ پوچھیں مجھ سے، لیکن درمیان میں ٹوکنا نہیں ہے۔ بہرحال جو حدیث میں آتے ہیں کہ جب کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، اچھا وہ بولنا تو آپ دیکھ لیں، یہ علم تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں،
4 میں اولوالعزم ہے، وہ جب انہوں نے کشتی توڑ دی پھاڑ دی ہے تو برداشت ہونا ہے بندے کو، چنگی پلا جاندی جاندی کرسی وہ 5-10 تختے وہ بن کے پتروڑ کے پناہ سٹے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا یار اس نے ہمارا اعتبار کیا ہے شرافت سے، ہم سے اس نے کرایہ بھی نہیں لیا، اس نے ہماری اتنی وجاہت کی ہے، اور اس بیچارے دے پھٹے پن دیتے ہیں آپ نے اچھا کام کیا ہے۔ انہوں نے آخیا آپ نے تو کہا میں بولوں گا نہیں، تو میں بھی یہ معاہدہ کیتا سی کہ تو بولنا نہیں ہے، بول گیا انہوں نے کہا او ہو معافی ہو غلطی ہوگی، بس ایویں تیش بچ آ گیا، برداشت نہیں ہوا جی۔ وہ آگے پھر کیا ہو جی، وہ بچے چنگے بولے بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچے کو مارا تو پھڑ وہ ادھر ہی مر گئے جی، پھر برداشت ہوتے آپ ہوتے تو کیا کرتے جی۔ انہوں نے آخیا بہت پٹھا کام کیا، بہت غلط کام کیا، آپ نے تو کہا میں بولوں گا نہیں۔ تو یہ بات میں بتایا کہ وہ کیا تھا۔ اور جناب خضر نے کہا موسیٰ وہ چڑی نظر آ رہی ہے، وہ چڑیا جو پانی پی رہی ہے سمندر کے اندر، ایک چونچ میں اسرا بھر کے تو وہ لے کے جا رہی تھی۔ کہا موسیٰ ایک گل یاد رکھی، تیرا اور میرا علم اللہ دے علم دے مطابق اتنا بھی نہیں ہے جتنا اس چڑی دا قطرہ سمندر دے مقابلے میں، نہ کچھ تیرے کول ہے نہ میرے کول ہے، اللہ نے دیا ہوا کچھ ہے وہ، باقی کئی سمندر بھی مل جائیں تو یہ چڑیا جو ہے اتنا ہی ہے، بس اتنا ہی ہے، تیرا میرا علم بس اتنا ہی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے پاس یہ علم ہے، اور کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا، بارش کب آئے گی، ٹیوے شیوے لگ جاتے ہیں، آلات کی مدد سے دیکھ لیتے ہیں، ہوا میں نمی ہے بارش ہوگی 5%، 10%، کدی ہو جاتی ہے کدی نہیں ہوتی ہے، تو یہ کام تو بڑا آسان ہے۔ ٹیوا لانا تو پرانے لوگ تو ویسے بھی لگا لیتے تھے، ادھروں بدل آوے تو لازمی بارش ہوتی ہے، ادھروں نہ آوے تو ٹیوے شیوے تو لوگ پہلے بھی لگاتے آئے ہیں۔ آلات کی مدد سے کچھ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن غیب جاننا، بلکہ قرآن پاک میں آتا ہے ایک ذرہ ہے فرض کیا، جو آپ کہتے ہیں نا لا یعلم مثقال ذرۃ، اللہ تعالیٰ دے علم دا ایک ذرہ بھی کسی نے نصیب نہیں ہے۔ ذرہ کسی کو کہتے ہیں؟ ریت دا ذرہ کہتے ہیں۔ یہ ریت کا ذرہ کب سے ہے، کتنی دھوپیں لگی ہیں، کتنی اس پہ بارشیں برسی ہیں، کتنے قطرے آئے ہیں، کتنے اس نے پلسٹے لائے ہیں، یہ کب سے ہے، یہ کب تک رہے گا، اور اس میں اندھیرے کتنے گزرے ہیں، یہ کتنے پاؤں کے نیچے آیا ہے، کتنے لوگوں نے اسے دیکھا ہے، کتنے فرشتوں نے، ایک ذرہ کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ذرہ ایٹم جس کو انگریزی میں سائنس کی زبان میں نہیں، اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ذرہ نہیں جانتے رب کہتا ہے تو تم کہتے ہو پوری رب جانتا ہے۔ ما تسقط من ورقۃ ولا حبۃ فی ظلمات البر والبحر، سمندر کی تہ میں، زمین کی تہ میں دانا اگ رہا ہے، دانا وما تسقط من ورقۃ، ورقے سے سمجھو ایک پتا ہے درخت کا۔ ابھی موسم خزاں کا شروع ہو گیا ہے، آج کل خزاں چل رہی ہے، پتے گرے ہیں، اس سے پہلے پتے کیا ہوتے ہیں، سبز پتے جو ہیں وہ زرد ہو جاتے ہیں، زرد ہو کے صفرائی ہو جاتے ہیں، صفرائی ہو کے پھر ٹہ جاتے ہیں، گرتے ہیں۔ کوئی پتے کتنے پتے گرتے ہیں، بے شمار، لگاتار۔ اور وہ پتا رب کہتا ہے وما تسقط من ورقۃ، جو پتا گرتا ہے وہ کتنے پلسٹے کھا کے زمین میں آیا ہے، وہ کب زرد ہوا ہے، وہ کتنے لے کے، ایک پتا، سارے پتے نہیں، سارے درخت نہیں، اللہ کہتا ہے ایک ایک پتے کو اور ایک ایک ذرے کو میں جانتا ہوں۔ ولا یحیطون بشیء، کوئی ایسی شے ہے نہیں ہے جو اس کے علم کا احاطہ کر سکے۔ یحیطون، احاطہ اللہ، قرآن احاطہ آتا ہے، یحیط، کوئی ایسی پیمانہ نہیں ہے جو اللہ کے علم کا احاطہ کر سکے، الا بما شاء، ہم اگر جتنا وہ چاہتا ہے اتنا علم دے دیتا ہے، بڑی بڑی ذانتیں دیتا ہے، بڑے بڑے بندوں کو سوچتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، کرسی، آیت الکرسی اس لیے کہتے ہیں، کرسی جو موجودہ کرسی ہے، کرسی کو کہتے ہیں۔ ایک وقت آیا تھا جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، علماء یہ کہتے تھے کرسی پہ بیٹھنا حرام ہے جی۔ وہ اس وقت کرسی کے لیے اتنی بھاگ دوڑ بھی نہیں ہوتی تھی، کرسی پہ بیٹھنا حرام ہے۔ جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا، زمین پہ بیٹھیں، دوزانو ہو کے بیٹھیں، آمنے سامنے بیٹھیں، کھائیں پئیں ادھر بھی، اور بیٹھیں، بات چیت بھی کریں، بڑے سے بڑا وفد آئے تو کرسی پہ بیٹھنا حرام ہے۔ یہ کہ انہوں نے صوفیوں نے پہلے چھوڑا، پھر علماء بھی ایسے کہ وہ کرتے رہے ہیں۔ یہ وقت کی وجہ جب یہ گھڑی باندھنا بھی حرام تھا، گھڑی باندھنا بھی اس وقت حرام تھا۔ ایسا ایسا حلال ہونا جانا، جس طرح زمانہ آگے چلتا ہے نا جی، پہلے کیمرہ حرام تھا، مصوری حرام تھی، تصویر حرام تھی،
ابھی موویاں بھی بن رہی ہیں, ویڈیو بھی بن رہی ہے, اور یہ آپ یہ دیکھیں نا, یہ ویڈیو بھی بن رہی ہے. پہلے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا, ایسے کوئی کر دے یا فوٹو کھینچے جی, کہتے ہیں بس صرف ضرورت کے لیے, حج پہ جانا ہے تو بنائے, شناختی کارڈ بنانا ہے تو جائیں. لیکن ایسے تو کہتے ہیں یہ فوٹو وہ ہے ہی نہیں جو اسلام نے منع کیے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کے اپنا ایک موضوع ہے, عنوان ہے اللہ کی. تو بعد میں پھر لکھا کہ یار کرسی تو آج سے نہیں ہے, باب آدم سے چلتی آ رہی ہے. اوپر جہاں بندہ بیٹھتا ہے اسے کرسی کہتے ہیں, بلند جگہ پر جو کھٹولا, اسے کھٹولا کہہ لیں آپ, کرسی کو کہ اور نام دے لیں آپ, چیئر کہہ لیں, ویل چیئر, ایزی چیئر, چیئر جو آپ کرتے ہیں کرسی ہے وہی, ہم اس کو کرسی کہتے ہیں. تو کرسی قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان کے سامنے اللہ پاک نے کرسی پہ, ان کی کرسی پہ, اقتدار کی کرسی پہ ہم نے ایک بندے کو, ایک میت سی لاش کو, ایک بچے کو ہم نے بھیجا. قرآن میں لفظ کرسی کا ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے کرسی لائی گئی, اب اس کرسی پر بیٹھ کر وہ کرتے تھے جی. کبھی ممبر تھا, کبھی کرسی تھی, پہلے ممبر بھی نہیں تھا, کھڑا ہو کے کرتے تھے. تو ضرورت کے ساتھ یہ چلتی رہتی ہے. یہ تنگ نظری ہوتی ہے, تنگ نظری, کہ برداشت نہ کرنا اور فوراً فتویٰ دے دینا. ہم یہاں شلوار قمیض پہنتے ہیں, تو آپ ادھر ملیشیا کی طرف جائیں وہ سارے لنگی باندھتے ہیں. آپ علیہ السلام نے ساری زندگی 64-63 برس جو ہے آپ نے وہ چادر ہی پہنی ہے, چادر, اور کوئی شلوار وغیرہ پاجامہ وغیرہ کوئی نہیں پہنا آپ نے, اس کو وہ لباس تھا. یہ مصر, شام, اردن میں مفتی اعظم ہے, انہوں نے نیچے پینٹ پہنی ہوتی ہے, تو پینٹ کو منع حرام ہے جی, ان کا اپنا لباس ہے. اسلام نے جو منع کیا کہ وہ بندے کے اعضاء ننگا نہ نظر آئے, وہ ایسے لباس نہ پہنے, اس کے اعضاء نظر آئیں, تو اس میں کوئی خاص لباس نہیں ہے, ڈھکا ہوا ہونا چاہیے اور مہذب طریقے سے ہونا چاہیے. تو وہ تقاضے کیا ہیں؟ بہرحال جی کرسی کے بارے میں بڑے رولے رہے ہیں, ابھی تو کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں نا ساری جی, کرسی مل جائے جی. تو اللہ کی جو کرسی, اللہ کی کرسی کیسی ہے جی؟ نعوذ باللہ من ذالک. علماء نے پھر بڑی باتیں کی ہیں. کرسی پہ بندہ, کرسی اس کو کہتے ہیں بندہ پورا جس سے بہ جاوے, فٹ آ جاوے, تو کوئی جگہ بچے نہیں, کوئی جگہ بچے نہیں, اس کو کرسی کہیں گے. تو نعوذ باللہ, وہ جو کرسی پہ بیٹھا ہے وہ اللہ ہے, تو جو کھڑا تھا وہ کون تھا؟ اگر واسع اللہ عرش استوا, اگر اللہ عرش پہ ہے تو پھر زمین پہ کون؟ اللہ تو ہر جگہ پر ہے. تو ہم بس یہ اس کو متشابہات میں کہتے ہیں. اللہ کی ہے, اللہ کا اقتدار ہے, اللہ کی قدرت ہے, اللہ کا حکم چلتا ہے, اللہ کا حکم دیتا ہے فرشتوں کو. وہ کس طرح ہے سمجھانے کے لیے ہمیں سمجھا دیا. وہ بادشاہ ہے, اللہ کو ہم بادشاہ کہہ دیں گے. بادشاہ, نعوذ باللہ, بادشاہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ بادشاہ ان معنوں میں نہیں جس طرح کہ ہم دنیا کے بادشاہوں کو سمجھتے ہیں. یہ تو عیاش ہوتے ہیں اور فلاں ہوتے ہیں. اللہ میاں بادشاہ, یا اللہ کا ہاتھ کی بات آتی ہوتی ہے. اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ چلتا ہے, تم کو صدقہ دیتے ہو اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے. یہ لفظ آپ نے سنے ہوں گے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے تمہارے چھوٹے سے صدقے کو, پھر اس پہ ہاتھ پھیرتا ہے اپنا, اور پھر وہ چھوٹا سا صدقہ جو ہے عود پہاڑ سے بھی بڑا بن جاتا ہے. تو اللہ دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ لیتا ہے, اللہ چلتا ہے. جب تم میری طرف ایسا چل کے آؤ میں دوڑ کے آتا ہوں. تو یہ اللہ کی رحمت ہے, قدرت ہے, حکومت ہے, قوت ہے, جو بھی کہتے ہیں. پر اللہ کی کرسی یا اقتدار یا پایا تخت جس کو کہتے ہیں وہ اللہ کا موجود ہے. اور اس کا پایا تخت جو ہے سماوات والارض, یہ پورے آسمانوں اور زمینوں پر اس کی کرسی پھیلی ہوئی ہے, اس کا اقتدار چل رہا ہے. بعد یہ میں آتا ہے کہ جس طرح چھلا نظر آتا ہے کھلے میدان میں, بڑے کھلے میدان میں چھوٹا چھلا نظر آتا ہے, اس طرح یہ پوری زمین و آسمان جو ہے اللہ کی کرسی کے مقابلے میں یہ چھوٹا سا وہ حقیر سی چیز ہے. اس کی کرسی بڑی ہوئی, اس کا اقتدار حاوی پوری دنیا پہ چل رہا ہے, اسی کا سکہ چل رہا ہے. ولا یعودہ حفظہما. اب یہ کہ زمین و آسمان کا نظام اس کے پاس ہے, حکم اسی کا چلتا ہے. ولا یعودہ, اور نہیں تھکاتی اس کو. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مدتوں سے آسمان و زمین کا حکم چلا رہا ہے, تو ظاہر تھک بھی کیا ہوگا. بلکہ عیسائیت میں, یہودیت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے 6 دنوں میں زمین آسمان بنائے, تو 7ویں دن اللہ نے آرام کیا. اچھا, 7واں دن آرام کا بھی ہوتا ہے, 6 دن بندہ کام کرے. تو نعوذ باللہ قرآن پاک میں وما مسنا من لغوب آتا ہے, میں کوئی تھکنے والا ہے ہی نہیں ہوں, نہ ان کی حفاظت اور نگرانی جو ہے مجھے تھکاتی ہے. ولا یعودہ حفظہما, ان دونوں کی حفاظت کرنا یہ جو ہے اس کو تھکاتی بھی نہیں ہے. وہو العلی العظیم, وہوا معرفہ ہے, ہوا العلی معرفہ ہے, الف لام لگ گیا, ہوا وہ, یہ معرفہ ہوتا ہے نا, غائب نہیں ہوتا.
پتہ ہے کہ کس کو کہہ رہے ہیں. معرفہ ہے عظیم، وہ اللہ ہی علی ہے، وہ اللہ ہی عظیم ہے. یہ آیت الکرسی ہے. اسے آپ سوتے ہوئے پڑھیں. اس کا بہترین وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے فرض نماز کے بعد اسے پڑھا، آپ اسے پڑھیں. یہ آپ یوں کہیں کہ سورہ البقرہ کی یہ درمیانی آیتیں یہ ہیں، اور شروع آیت جو ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آپ علیہ السلام اسے پڑھا کرتے تھے نماز میں. اور آخری دو آیات جو ہیں ان کا آپ نے فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش سے آسمان پہ سے مجھے ملی ہیں. معراج کا جو تحفہ میں آتا ہے، یہ دو آیتیں جو آخری ہیں ان پہ بھی بات ہوگی انشاءاللہ. وہ جو آخری آیات ہیں اس کے بارے میں بتا بھی آئے گا. ہم نے آیت الکرسی پڑھا، اس کو آیت الکرسی کہنا ہے، آیات الکرسی نہیں. ان کو میں پشتوں میں آیات الکرسی پڑھتے ہیں، وہ نہیں ہے. اور بعض لوگ میں نے دیکھا پڑھتے ہوئے کہ وہ آگے پڑھ دیتے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. یہ بھی آیتیں ایک دو آگے پڑھ کے کہتے ہیں ہن میری آیت الکرسی مکمل ہوگی. آیت الکرسی اتنی ہے. ہاں نماز میں آپ پڑھتے ہیں تو وہ بھی پڑھے، ساتھ پڑھیں. وہ ایک آیت ہے اور یہ عظیم ہے. جناب عبداللہ ابی بن کعب نے کہا تھا کہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت یہی آیت ہے جس میں اللہ کی توحید کی ہمجہت ہے. چاروں طرف سے جو اللہ کی کمالات، اللہ کی اوصاف، اس کی ذات اور صفات کا اللہ پاک نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اللہ کی ذات وہ ہے کہ کائنات کا نمبر 1 انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، پاؤں مبارک سوجے ہوئے ہیں. ذرا تصور کریں نا جی، پاؤں مبارک سوجے ہوئے ہیں، کھڑا رہے بندہ تو تھوڑی دیر کے لیے ظاہر ہے پھر حرکت بھی نہ کرے. اللہ کی ذات میں اتنا محو ہو تو پاؤں سج جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے حتیٰ تشققت قدمہ ہو، یہ پاؤں پھٹے رہیں. اگلے رات کو پھر آپ کھڑے ہوں تو پھر پھٹے پاؤں جب پھٹے رہتے ہیں تو اس میں پھر وہ آ جاتے ہیں، جو بھی آپ نام دے لیں اس کو، پھٹ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں پاؤں پھٹے مبارک ہیں آپ کے. اور حدیث میں آتا ہے کہ سینے مبارک سے اس طرح آواز آتی تھی جس طرح چکی چلنے کی آواز، جس طرح غر گڑ کی آواز اس طرح آتی تھی. آنسو جاری ہوتے، داڑھی مبارک تر ہوتی. جو الفاظ تھے وہ دیکھیں، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ تیری ثنا دا، تیری تعریف کا حق میں محمد بھی ادا نہیں کر سکا. وہ ہے اللہ، یہ اللہ ہے. اللہ لا الہ الا اللہ. کہ رسول اللہ جیسا بندہ کہے ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے، اللہ تیری عبادت کا حق. ساری رات جاگ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کم اللیل الا قلیلا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. قرآن اس لیے نازل نہیں ہو کہ آپ کو سیاپا مصیبت پڑ جائے گی، آپ تھوڑا جاگا کریں، تھوڑا پڑھا کریں. لیکن آپ کہتے، اور پھر کیا آ گیا آخر میں، آپ کہتے ما عبدنا کا حق کا عبادت کا. اللہ جو تیری عبادت کا حق بنتا ہے نا، بندگی کا، میں وہ ادا نہیں کر سکا. اگر رسول اللہ ادا نہیں کر سکے تو قرآن میں آتا ہے وما قدر اللہ حق کا قدر ہی. تم نے اللہ کی قدر پہچانی نہیں ہے. اللہ کون ہے، اللہ کی شان کتنی ہے. پورے یہ اللہ کی شان ہے. معمول بنائیں، فرض نماز کے بعد پڑھیں، یعنی دعا سے پہلے، دعا کے بعد، رات کو بستر پہ جانے سے پڑھیں، گھر سے نکلیں تو پڑھیں. ٹھیک ہے. مائیں جب سیانی ہوتی تھی اور اولاد بھی ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ اماں پچھو پڑھ کے پھونک دیں گی آیت الکرسی، تو مائیں پڑھ کے پھونکتی تھی، ست خیرہ بھی ہوتی تھی. اب ماں کا بھی یقین نہیں رہا تو پتروں نے پہلے یقین نہیں ہے. بہرحال صبح گھر سے نکلیں، آیت الکرسی پڑھ کے نکلیں. والدہ والد آپ ہیں، آپ پڑھیں، بجائے اس کے اور ایسے بار بار کال کرنے کے اس کو یہ پڑھ کے پھونک دیں. یا بلکہ حضور نے فرمایا، کئی صحابہ نے وہ فرمایا کہ آپ یہ اپنی اونٹ پر، اپنی سواری پر، اپنی کسی چیز پر یہ پڑھ کے دم کر دیں، اگر وہ گم ہو جائے، نس جائے، چوری ہو جائے تو میں پر نواز تیار. تم نے اللہ پہ توکل کیا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا، وہ کس طرح چوری ہو جائے گی؟ ایسا ہو جائے گا. جی اللہ عمل اور سمجھ دی توفیق. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الکونین سید المرسلین امام الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین الصالحین. اللہم نور قلوبنا بنور الایمان، اللہم زین اخلاقنا بالقرآن، اللہم ثبتنا علی دین الاسلام، اللہم اہدنا الی سبل السلام، اللہم نجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنت بالقرآن، اللہم اجعل القرآن لنا ربیع قلبی، اللہم اجعل القرآن لنا حجتا و تاجا و شفیعا الی یوم الدین. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.